مفتی صاحب عقیدہ اہل سنت کی بات کی جائے تو اہل سنت تو ہمیشہ متوازن رہے، ہمیشہ راہ اعتدال پہ رہے، معتدل رہے، کبھی افراط و تفریط کا شکار نہیں ہوئے۔ یہ آج کون سی بھانت بھانت کی بولیاں ہم سن رہے ہیں، یعنی حیرت ہوتی ہے۔ یہ معاملات اہل سنت میں کب سے شروع ہو گئے کہ بھائی فلاں صحابی رسول ہیں تو ان کی آپ شان بیان نہیں کر سکتے، شان بیان نہیں کر سکتے، جن کی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شان بیان کی ان کی نہیں کر سکتے۔ یعنی یہ چیزیں کبھی اہل سنت میں پہلے تو نہیں تھی، ہم ہمیشہ، بلکہ اہل سنت کی ایک پہچان ہم نے آپ علماء سے ہی سنی ہے کہ جس صحابی رسول یا اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں سے کسی پر اگر ان کی شان و عظمت کے خلاف بات ہو رہی ہو تو اس کا دفاع کرنے والا ہی اہل سنت کہلائے گا۔ تو فی زمانہ تو ہمیں یہ رویے بعض اوقات نہیں نظر آتے، تو اس بارے میں بھی حضور ارشاد فرما دیں کہ ہمیں کس طرح چلنا ہے۔ یہ بھی ایک اس دور کی بہت بڑی مصیبت ہے جو اہل حق پہ آتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ یہ ایک نفس امارہ کی شرارت ہے، یہ ایک شیطانی چال اور شیطانی پھیلائے ہوئے جال کا نتیجہ ہے۔ یہ جو سماج دشمن عناصر کے افراد ہیں جو اسلام کو ذکر پہنچانا چاہتے ہیں، ان کی طرف سے یہ اہل سنت کے اندر داخل ہوئی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہو چکا، ما آتاکم الرسول، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں وہ لے لو، جس سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ۔ تو اب جو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کے لیے، اپنے جو قریبیوں کے لیے ہم کو عطا کیا ہے، وہ صحابی ہوں تب بھی، وہ اہل بیت کے افراد ہوں وہ تب بھی، وہ حضرت صدیق اکبر ہوں، فاروق اعظم ہوں، عثمان غنی ہوں، حیدر کرار ہوں، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ ہوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہوں، اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہا کی ذوات ہوں، اور دیگر جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہستی ہو، جو سرکار سے ہم کو ملا ہے اس کے سامنے ہمیں سر تسلیم خم کرنا چاہیے۔ کیا بات، اس کے لیے جولی پھیلا کر اس کو اپنے سینے سے لگانا چاہیے۔ ہمارے امام نے تو یہی وجہ ہے کہ ہم امام احمد رضا کا نام جگہ جگہ پہ لیتے ہیں، انہوں نے تو کہہ دیا تھا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، کہ اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ نہ ہم اہل بیت اطہار کی ہستیوں سے بے نیاز ہو سکتے، نہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جو ہستیاں ہیں ان سے کبھی صرف نظر کر سکتے۔ ہمارے ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن ہے، ہمارے ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن، ہمارے سینے میں عشق مصطفیٰ کی شمع جو ہے وہ روشن ہے۔ تو یہ جو افراد ہیں جو آج کل اپنی بانت بانت کی بولیاں بولتے ہیں، نئے نئے نظریات اہل سنت میں داخل کرنا چاہتے ہیں، یہ اللہ کے کرم سے پہلے بھی ناکام ہوئے تھے، آج بھی ناکام رہیں گے۔ ہم کہتے ہیں کہ حسین جس راستے پہ چلا تھا، حسین کے ماننے والے کبھی مجد الفسانی کی صورت میں سامنے آئے، کبھی امام احمد رضا کی صورت میں سامنے آئے، کبھی ان کے ماننے والوں کی صورت میں نظر آئے۔ تو اللہ کے کرم سے اہل سنت کا جو ایک ایک بچہ ہے جو اہل سنت کے دائرے سے باہر نہیں نکلنا چاہتا، وہ صرف وہی مانے جو اہل سنت نے پہلے دن سے جو حدود اس کی قائم کر دی، تو اس کے نظریے پر اہل سنت کو چلنا چاہیے۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو کسی کی ریشہ دوانی سے بندے راستے ہٹ جاتے ہیں، بعض اوقات اپنی من مانی سے ہٹ جاتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو صحیح نظریے کا پابند ہے اسے معلوم ہے کہ یہ اہل سنت کا راستہ ہے، یہ اہل سنت کی حد ہے۔ تو کس نے قائم کی ہے؟ محمد انصر قادری نے قائم کی ہے، یا طاہر قادری صاحب جناب نے قائم کی ہے، یا کسی چھوٹے بڑے نے قائم کی؟ نہیں، یہ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے قائم ہو گئی ہے۔ اس کے قائم کرنے والی تو وہ پاکیزہ ہستیاں ہیں جن کو بارگاہ رسالت سے فیض نصیب ہوا، ان سے بڑھ کر دین کو کون سمجھ سکتا ہے؟ یہ حدیں انہوں نے قائم کی ہیں، ہم اس حد کو ایک بال برابر بھی کراس نہیں کر سکتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے، یہ فرمان ستفترق امتی علی 73 فرقہ کلہم فی النار، ان قریب میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی اور سارے کے سارے جہنمی ہوں گے، الا ملتن واحدہ۔ یہ میرا کہنا نہیں، آپ کا کہنا نہیں، کسی عالم کا، مفتی کا، محقق کا، پروفیسر کا، ڈاکٹر کا کہنا نہیں،
یہ نبیوں کے سردار کا فرمان ہے، یہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ خاتون جنت کے ابا جان کا فرمان ہے، یہ صدیق اکبر کے آقا کا فرمان ہے کہ ان قریب میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، سب جہنمی ہوں گے سوائے ایک جماعت کے۔ وہ کون سی ہے؟ قالو من ہم یا رسول اللہ، آقا وہ جماعت کون سی ہے؟ تو جواب میں گل قدس کی پتیوں کو حرکت، رحمتوں کے پھول برسائے گئے ہیں، دل کا کشور فتح کر لینے والی آواز میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، وہ جماعت وہ ہے جس پر میں ہوں، جس پر میرے صحابہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود اسی جماعت کی تلقین فرمائی ہے، اسی کی پیروی کا ہم کو حکم فرمایا، اور یہ بھی فرمایا من شذ فی النار، ایک بال برابر آگے پیچھے ہٹے گا کہاں گرے گا؟ کہاں گرے گا؟ فی النار۔ یہ تو بارگاہ رسالت سے فرمانا ہے۔ ہماری انتہائی ادب سے ان افراد کی خدمت میں گزارش ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو اپنے سامنے رکھیں کہ اہل سنت کو نظریے کو چھوڑتا ہے گمراہی کے گڑھے میں گر جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر یہ ہے کہ اپنی جماعت سے علیحدگی اختیار کرنا، اس سے تو سوائے بربادی کے بندے کو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ علامہ اقبال نے بھی ایک شعر کہا نا جس میں کہتے ہیں فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو بندے کو اپنی جماعت کے ساتھ اہل اسلام کے ساتھ مشکل گھڑی آئی ہے تو فرمایا گیا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اس کی پیروی کر جو میری طرف رجوع آیا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا گیا قرآن میں من یشاقق الرسول من بعد ما تبین لہ الہدی، جو مخالفت کرتا ہے اللہ کے رسول کی، من یشاقق الرسول من بعد ما تبین لہ الہدی، بعد اس کے کہ اس پر ہدایت واضح ہو چکی، اور مسلمانوں کے راستے کی پیروی کو چھوڑ کر کسی اور کے راستے کی پیروی کرتا ہے، ہم اس کو اسی جانب جانے دیں گے جس جانب وہ جاتا ہے، اور کہاں پھینکیں گے؟ جہنم میں۔ تو جو اہل سنت کا راستہ چھوڑتا ہے وہ گمراہی کے گڑھے میں گرتا ہے۔ گمراہی کا گڑھا کیا ہے؟ جہنم کا گڑھا ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، یہ فرمایا گیا ہے تمہیں معلوم نہیں ہے، اہل علم کی بارگاہ میں آؤ نا۔ اہل علم کون ہے؟ جو بڑی بڑی ہستیاں اہل سنت کی گزر گئی، ہم انہی کی خدمت میں یہ مسئلے پیش کرتے ہیں جو ابھی آج کل کے دور میں جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ اس کے لیے ہماری گزارش، جو بندے اپنے اپنے نظریات کو پیش کرتے ہیں، ہماری تو دعوت ہے، بلکہ اہل سنت کے جو صحیح افراد ہیں ان کی دعوت ہے۔ داتا علی حجویری ہیں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہیں، غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہستیاں ہیں، ان کی پیروی کے بغیر بندہ کہاں پہ پہنچ سکتا ہے؟ جو راستہ ان کا ہے وہی راستہ اہل سنت کا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، حضرت امام مالک بن انس ہیں، حضرت امام احمد بن حنبل ہیں، حضرت امام محمد بن ادریس شافعی ہیں رحمت اللہ تعالی علیہم، دیگر ہستیاں ہیں، ان کی پیروی کے بغیر کچھ آ رہا ہے؟ جو راستہ ان کا ہے وہی راستہ اہل سنت کا ہے۔ اس سے پہلے اہل بیت کے افراد ہیں اور اس کے ساتھ صحابہ کرام۔ زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں۔ قرآن سے بھی ملاتا ہے ہمارا